السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول دل تنگ تمام جانا از قلم فروا خالد کی اس نمبر 20 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی قسط نمبر 20۔ التمش کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی اور اس کی ضد میں آج کسی اور سے نکاح کرنے جا رہی تھی۔ سوچ ہی التمش کے دان کے تن بدن کو سلگھا گئی تھی کہ ماہرو کا یہ روپ کسی اور کے لیے سجایا گیا تھا۔ جب وہ اپنی چھوڑی کوئی عام شے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا تھا تو بھلا یہ کیسے گوارا کرتا کہ اس کی محبت کسی اور کے پہلو میں موجود ہو۔ ماہرو اس کی تپش زدہ نظروں سے گھبرا گئی تھی اور جلدی سے اس کے قریب سے اٹھنا چاہا تھا جب التمش نے جارحانہ انداز میں اس کی سجی کلائی اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اور ماہرو اس حملے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں تھی، سیدھی اس کے سینے پر آن گری تھی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ التمش کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دیکھنے کہ میرا مجرم اتنی آسانی سے کیسے مر سکتا ہے۔ ماہرو اسے صحیح سلامت دیکھ اپنی نفرت کی کھول میں واپس لمٹ آئی تھی۔ تو آخر کار پہ نکاح کر ہی لیا تم نے؟ اس کی سوجی ہوئی لال آنکھوں کو دیوانہ وار نظروں سے گھورتے التمش نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ماہرو کو اس کا انداز گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ التمش کا احسار توڑ کر اٹھی تھی۔ میں جانتا تھا تم کبھی ایسا نہیں کر پاؤ گی۔ التمش اس کے اٹھ کر دور جانے پر طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ کسی قسم کی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر التمش خیدان، میرا نکاح آج ہی ہوگا اور دیکھیں گے آپ۔ ماہرو پلٹ کر اس کی جانب دیکھتی خونخوار لہجے میں بولی تھی۔ وہ تو ہوگا اور میں ہی دیکھوں گا۔ التمش اس پر گہری نگاہ ڈالتا، سائیڈ پر رکھا موبائل اٹھاتا، پھر اس کو کال مل آ گیا تھا۔ جلسہ گاہ سے گاڑی میں بیٹھتے التمش پر فائرنگ کی گئی تھی مگر التمش کے گارڈ نے آگے آتے اسے بالکل پروٹیکٹ کر لیا تھا۔ ایک گولی التمش کا بازو چیرتی نکل گئی تھی۔ اس کے 3 گارڈ زخمی ہوئے تھے مگر ان کی حالت بھی اب خطرے سے باہر تھی۔ میڈیا والوں کی بھی اکثر عادت رہتی تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں وہ ایسی خبریں مزید بڑھا چڑھا کر بتاتے تھے۔ التمش کو گولی لگنے والے ایک گولی کو وہ دوسرا رخ دے گئے تھے، جس کی وجہ سے التمش کی سپورٹرز کے ہاسپٹل کے باہر بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ ماہرو نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا تھا مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ باہر سے دروازہ لاک کیا گیا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کیوں بند کروایا ہے، کھلوائیں اسے۔ ماہرو کے فون پر مصروف التمش کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ 15 منٹ کے اندر نکاح اور گواہان یہاں موجود ہونے چاہیے۔ التمش کے الفاظ سن کر ماہرو حیرت سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کس کا نکاح ہونا یہاں پہ؟ ماہرو کو خطرے کی گھنٹی اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہوئی تھی، وہی جس وقت یہاں موجود ہے۔ التمش نہایت سکون سے جواب دیتا تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، آپ مجھ سے یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ ماہرو حیران تھی، آخر التمش کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ بھی تو اس کے قریب آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تمہارا نکاح ہوگا تو صرف مجھ سے، ورنہ میں کسی سے ہونے نہیں دوں گا۔ ہم دونوں کے گھر والے باہر آ چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم کسی قسم کا ہنگامہ کیے بغیر اس شادی کے لیے مان جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا اتنی محنت سے بنایا اپنا کیریئر تم اپنی ہی اس بے جا ضد کی وجہ سے کھو دو، مجھے بہت افسوس ہوگا۔ التمش کی لفظوں میں چھپی دھمکی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا اس شخص نے یہاں اپنی سازش کے تحت ہی بلایا ہے۔ التمش خیدان، مجھے لگا تھا شاید تم سمجھنے میں نے کوئی غلطی کی ہو، شاید تم اتنی غلط نہ ہو جتنا میں تمہیں سمجھ رہی ہوں، مگر آج تم نے میری وہ سوچ بھی جھٹلا دی۔ تم میری سوچ سے بڑھ کر خود غرض، گھمنڈی اور گھٹیا شخص ہو جسے سب کو اپنے آگے جھکانا پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، مگر اس کے بعد جو میں تمہارے خلاف کروں گی تو پوری زندگی یاد رکھو گے۔ ماہرو غصے سے پاگل ہوئی تھی۔ وہ کیوں کرتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہر بار؟ گڈ، مجھے تم سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ التمش اس کے سخت ترین جملے کے باوجود آرام سے بولا تھا۔ نکاح ہو کے آتے ہی باقی سب بھی اندر آئے تھے۔ ماہرو کو لگا تھا اس کے ماما بابا نکاح اس طرح چھوڑ کر آ جانے پر غصہ ہوں گے، مگر زاہدہ بیگم تو بہت محبت سے ملی تھی اسے، جبکہ اس نکاح پر سب سے زیادہ خوش تو فریال تھی۔ ماہرو کی اتری شکل بھی اس سے اس وقت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو شادی بھی ان دونوں کی ہی ہونی چاہیے تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ماہرو نکاح پر سائن کرتی اپنا آپ اس شخص کے نام لکھوا گئی تھی جس نے اسے اگر بے انتہا چاہا تھا۔ اس کے دل کی دہلیز پر قدم رکھنے والا پہلا اور آخری شخص تھا وہ، مگر اس کے مل جانے کے باوجود وہ خوش نہیں تھی۔ ماہرو کی آنکھوں کے سامنے بار بار ماہر کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ مسلسل اتنی دیر سے زیورات اور بھاری ڈریس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے وہ تھک چکی تھی۔ اس نے روم سے نکل کر اپنے زیورات اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب زاہدہ بیگم اسے فوراً ٹوک گئی تھی۔ ماہرو، ابھی کیوں اتار رہی ہو؟ فریال، ماہی کا میک اپ ٹھیک کر دو، ابھی تھوڑی دیر میں رخصتی ہونی ہے۔
زاہدہ بیگم کی بات پر ماہروں نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نکاح ہوا ہے تو رخصتی تو ہوگی ہی نا۔ فریال اس کا ہاتھ تھام کر دوسرے روم میں لے جاتی بولی، میں صرف نکاح کے لیے راضی ہوئی تھی، رخصتی نہیں کرنی مجھے، اور تم تو اپنی شکل مت دکھاؤ مجھے، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ نہ تم مجھے وہ جھوٹی خبر سناتی، نہ میں پاگل ہو کر یہاں پہنچتی۔ اچھا بھلا نکاح ہو رہا تھا ایک شریف انسان کے ساتھ۔ ماہر روم میں آ کر ایک طرف صوفے پر بیٹھتی فریال کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کوستے ہوئے بولی، اچھا ہوا ہم آگے وہاں سے، اور وہ نکاح خاصلی نہیں تھا بلکہ التمش خیدان کی جانب سے بھیجا ہوا تمہارے نکاح کا گفٹ تھا۔ فریال نے اس پر ایک انکشاف کیا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ جعلی نکاح خواہ تھے جس نے التمش کے آنے تک وہاں صرف ٹائم ویسٹ کرنا تھا۔ التمش جلسے کے بعد سیدھا وہیں آنے والا تھا جب اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا۔ ان سب باتوں کا صاف مطلب یہ ہے کہ التمش خیدان نے تمہارا نکاح کسی اور سے کسی صورت ہونے نہیں دینا تھا، چاہے ایسے یا ویسے۔ فریال نے اس کی کنفیوژن دور کی تھی جسے سنتے ماہرو کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس شخص کا جینا حرام نہ کر دیا تو میرا نام ماہرو آبنوس نہیں۔ ماہرو دل غصے سے بڑبڑائی تھی، چلو دیکھتے ہیں کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ فریال اسے چھیڑتے ہنسی تھی، جس کے جواب میں ماہرو اسے گھرتی کمرے سے نکل آئی تھی۔ ماہرو نے بہت شور ڈالا تھا مگر التمش نے آگے اس کی ایک بھی نہیں چل سکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ بنگلے میں لے آیا تھا جہاں کچھ وقت پہلے ماہرو ایک نوکرانی بن کر داخل ہوئی تھی، جبکہ آج ایک مالکن کی حیثیت سے لایا گیا تھا اسے۔ معصورہ کافی دیر حلیمہ ربانی کے پاس بیٹھی رہی تھی جنہوں نے مسلسل ذاکوان ربانی کی باتیں کر اس کی سوچوں کا رخ اس شخص کی جانب موڑ دیا تھا۔ وہ جو کبھی اس شخص کو اپنے دل و دماغ میں لانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اب اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ معصورہ اپنے ہی دھیان میں چل کر آ رہی تھی جب نرمین آنکھوں میں نفرت بھرے اس کے راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارے خاندان والے قاتل ہیں میرے بھائی کے، اور تم یہاں اتنے سکون سے رہو یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری وجہ زندگی میں پہلی بار میرے دادا دادی نے مجھے ڈانٹا۔ تم کل کیا اتنی اہم ہو گئی سب کو کہ میری بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تم سے ان سب باتوں کا بدلہ لوں گی۔ ذاکوان بھائی کی وجہ سے تمہیں اتنی اہمیت مل رہی ہے، ان سب نے تمہیں سر پر بٹھا رکھا ہے، اب دیکھنا سب سے پہلے تمہیں ان کی نظروں میں گرا کر رہوں گی۔ نرمین شعلے برساتی نظروں سے معصورہ کی جانب دیکھ رہی تھی جو میرون شال اپنے گرد لپیٹے سادگی میں بھی غصب کا حسن رکھتی تھی۔ اس کا پاکیزگی بھرا حسن کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتا تھا۔ ذاکوان تو پھر اس کا شوہر تھا، کیسے نہ اس کا اسیر ہوتا۔ دیکھیے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کتنی تکلیف میں ہیں مگر معصورہ نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ نہیں سمجھ سکتی تم، بلکہ اس گھر کا کوئی فرد میری تکلیف نہیں سمجھ رہا۔ میں دوں گی تمہیں تکلیف، پھر تم سمجھو گی میرا دل کیسے جل رہا ہے۔ نرمین نے کہتے کہتے ہاتھ میں پکڑا گرم چائے کا مگ معصورہ کے پیروں پر الٹ دیا تھا۔ گرم ابلتی چائے معصورہ کے پیر بری طرح جلا گئی تھی۔ نرمین رکی نہیں تھی، اس نے بھرا کا پورا اس کے پیروں پر خالی کر دیا تھا۔ ضبط کے باوجود معصورہ کے منہ سے تھی تکلیف کے بارے چیخ برآمد ہوئی تھی، جسے سنتے حسنہ بیگم اور اپنے روم کی جانب جاتا ذاکوان تشویش کے عالم میں اس جانب بڑھے تھے مگر سامنے کا منظر دیکھ ذاکوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے نرمین؟ ذاکوان دھاڑتا معصورہ کی جانب بڑھا تھا جس کا چہرہ پیروں کی تکلیف کی وجہ سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ اسے لڑکھڑاتا دیکھ ذاکوان نے اسے اپنے سار میں لیتے سہارا دیا تھا۔ اس لڑکی کی یہی اوقات ہونی چاہیے بھائی، آپ لوگوں کو بھی یہی بات سمجھنی ہوگی ورنہ میں اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گی۔ نرمین کے چہرے پر اب بھی کوئی احساس ندامت نہیں تھا مگر اگلے ہی لمحے ذاکوان کی دھاڑ نے اس سمیت معصورہ کو بھی سہما کر رکھ دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس کے بعد ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تم ہوتی کون ہو میری بیوی کی اوقات بتانے والی؟ یہ میری بیوی ہے، سید حویلی کی مالکن ہے یہ، اس کی حیثیت تم سے بہت اوپر ہے۔ آج جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی، میں تمہیں بتاؤں گا اوقات کسے کہتے ہیں۔ ذاکوان غصے سے پاگل ہو چکا تھا، معصورہ کے جلے پیر دیکھ واپس سے باہر ہو چکا تھا۔ نرمین نے آج تک اسے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے اس وقت ذاکوان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ذاکوان اچھی طرح اس کی عقل ٹھکانے لگواتا مگر اس وقت معصورہ کی تکلیف کے خیال سے اسے باہوں میں بھرے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ معصورہ جو اس کے غصے پر خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، وہاں اکٹھی ہوئی ملازمین اور گھر کی باقی خواتین کے سامنے ذاکوان کا اس طرح باہوں میں اٹھانا اسے شرم سے لال کر گیا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا مگر ذاکوان ربانی کی اتنی قربت اس کی تکلیف کا احساس ظاہر کر رہی تھی۔ ذاکوان نے اسے روم میں لا کر بیڈ پر بٹھایا تھا۔ حسنہ ربانی فوراً ڈاکٹر کو کال کر چکی تھیں۔ معصورہ کی نگاہیں تو ذاکوان کے تن نکوش کی جانب تھیں جو غصے سے ہونٹ پیچھے اس کے پیروں کی جانب دیکھتا بہت مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ جس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جانے کی وجہ سے وہ اسے قریب نہیں جا رہا تھا اسی لڑکی کو کوئی اتنی تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ ذاکوان کا دماغ بالکل گھوم چکا تھا۔ معصورہ تو حیرت زدہ سی اپنے لیے اتنے پریشان ہوتے دیکھ رہی تھی۔
ڈاکٹر نے آ کر اس کے پیروں کا معائنہ کرتے دوا لگا دی تھی اور کچھ دن بھرپور ریسٹ کرنے کی ہدایت دی تھی تاکہ زخم مزید خراب نہ ہو سکے۔ معذورہ کا درد سے برا حال تھا، مگر وہ ذاکوان کے سامنے ظاہر کر کے اس کا غصہ مزید نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ ذاکوان بھی باہر نکل گیا تھا۔ معذورہ نے پاس کھڑی حسنہ بیگم کو خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ پھپھو سائیں وہ نرمین پر غصہ کریں گے، آپ انہیں روکے نہ۔ معذورہ کو نرمین اپنی جگہ بالکل ٹھیک لگی تھی۔ اپنے بھائی کے قاتلوں کو وہ بھلا ایسے کیسے رہنے دے سکتی تھی؟ جانے دو اسے، نرمین کا دماغ ٹھکانے پر لگانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ صبح سے وہ کافی ہنگامے کرتی پھر رہی ہے اور ابھی تمہارے ساتھ جو حرکت کی ہے اس نے، وہ بالکل بھی قابل معافی نہیں ہے۔ ذاکوان تو کسی صورت معاف نہیں کرے گا اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ حسنہ بیگم کو بھی نرمین کی حرکت پر شدید غصہ تھا۔ اسے آرام کرنے کا کہتی وہ روم سے نکل گئی تھی، جبکہ ماہر روح کی حیرت کام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے تو آج تک ذاکوان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، اور وہ اس کی تکلیف پر کیسے آپے سے باہر ہو گیا تھا، اس بات نے معصورہ کے دل پر افیکٹ کیا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فریال ماہر روح کے جانے کے بعد ہاسپٹل سے نکل رہی تھی جب فیروز اس کے سامنے آیا تھا۔ کیوں پھر کوئی نیا جھوٹ بولنا ہے، یا پھر باس نے کوئی نیا آرڈر دیا ہے؟ تم اس کے علاوہ زندگی میں کچھ کرتے ہی نہیں نا؟ ماہی نے بتایا مجھے، نہ ہی تمہاری اپنی کوئی پرسنالٹی ہے نہ زندگی۔ وہ ٹھیک بولتی ہے تمہیں، تم واقعی ایک روبوٹ ہو، جسے اس کا باس جیسے چلائے گا وہ ویسے ہی چلے گا۔ فریال تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، اس کے راستے میں آنے پر پھٹ پڑی۔ فیروز نے سینے پر بہت تحمل سے اس کی باتیں سنی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے جھوٹ بولا اور دھوکہ بھی دیا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ وہ سب میں نے اپنی سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ لیکن ہاں، تم اس کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہو، اس سے بات کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ فیروز اجنبیت سے جواب دیتا وہاں سے پلٹ گیا۔ او مسٹر ایکسکیوز می، سوری کا کیا مطلب ہے؟ مجھے وہ فائل واپس چاہیے، وہ جب بھی اور اسی وقت واپس کرو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ فریال ابو کی بار اس کے سامنے آتی انگلی اٹھا کر وارن کر گئی تھی۔ آج تم بتا ہی دو مجھے، کیا تم واقعی اتنی بیوقوف ہو، یا صرف میرے سامنے شو کرتی ہو؟ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے میں وہ فائل تمہیں واپس کروں گا؟ بھول ہے تمہاری۔ فیروز اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کرتا اس کی نادانی پر ہنسا تھا۔ یو اسٹوپڈ، آئی ول۔ فریال نے اس کی بات کے جواب میں شدید غصے میں آتے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، جسے خود تک پہنچنے سے پہلے فیروز اپنی گرفت میں جکڑتا اسے لیے اپنے ساتھ موجود قدرے سنسان کوریڈور کی جانب بڑھ گیا تھا۔ فریال کو دیوار سے لگاتے فیروز نے اس کے گرد بازو ٹکا کر اس کی فرار کی راہیں مسدود کر دی تھی۔ فریال آنکھیں پھاڑے خوفزدہ سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو کہیں پیار نہ ہو جائے اس روبوٹ کو تم سے، فیروز اس کی آنکھوں میں جھانکتے شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ تم گھٹیا چھچورے انسان، دور رہو مجھ سے۔ فریال تو اس شخص کی ہمت دیکھ دھنگ رہ جاتی تھی۔ تمہیں لڑنے کے علاوہ بات کرنی نہیں آتی کیا؟ فیروز اس کے سجے سنورے روپ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم جیسے اس قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ فریال کا اس پر سے غصہ کم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی بات پر فیروز بنا کچھ بولے اسے دیکھے گیا تھا۔ پہلی دفعہ زندگی میں اسے کوئی لڑکی اچھی لگی تھی، مگر اسے بھی دھوکہ دینا پڑ گیا تھا۔ فیروز اپنی بدبختی پر ہنس دیا تھا۔ فریال نے اس کے ہاتھ سائڈ پر کرتے اسے دور جھٹکا تھا۔ آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا، تم جیسا شخص غلامی ہی اچھی کر سکتا ہے۔ اپنا کام جاری رکھو، مگر تم اسے اس دھوکے کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ مجھے کمزور لڑکی سمجھنے کی بہت بڑی غلطی کر دی تم نے۔ اب تمہیں ایسے بدنام کروں گی کہ چہرہ چھپانے کو بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ فریال اسے زیر خند لہجے میں وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر فیروز تلخی سے مسکرا دیا تھا۔ آنکھوں کے کناروں پر آئی نمی صاف کرتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ معصورہ بیڈ پر نیم دراز نامحسوس طریقے سے ذاکوان کا انتظار کر رہی تھی، جو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے اتنی نرمی سے پیش آنے والا شخص کو اتنا شدید غصہ بھی آ سکتا ہے۔ غصہ تو اسے بھی آتا تھا، مگر وہ غصہ کرنے والوں سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ وہ اسی طرح نیم دراز آنکھیں باندھے لیٹی تھی جب روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بنا حرکت کیے لیٹی سود کو سویا ہوا ظاہر کرنے لگی تھی۔ ذاکوان کے ارد گرد پھیلتی خوشبو سے آنکھیں کھولنے کی دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے قریب کھڑا شخص وہی تھا۔ ذاکوان ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے معصورہ کا چہرہ لال اور پلکیں لرزنے لگی تھیں، جسے دیکھنے ذاکوان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا وہ جاگ رہی ہے۔ ذاکوان جس کو اپنی وجہ سے اسے تکلیف میں دیکھ شدید غصہ آیا ہوا تھا، معصورہ کے قریب آتے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب کرتے ذاکوان نے اس کے ہونٹوں کا اوپری تل چوم لیا تھا۔ معصورہ اب زیادہ دیر آنکھیں بند نہیں رکھ پائی تھی۔ آنکھیں کھولتے اس نے ذاکوان کو اپنے بے انتہا قریب پایا تھا۔ اس کا خطرناک حد تک سرخ پڑتا چہرہ دیکھ ذاکوان فوراً پیچھے ہٹا تھا۔
وہ نہ جانے کون سا دن ہونے والا تھا جب یہ لڑکی اس کے قریب ہونے پر نارمل ریئیکٹ کرتی۔ آئی ایم سوری، ذاکوان نے اس کا قداز ہاتھ تھامتے ندامت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ آپ سوری کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی اس میں کیا غلطی؟ معصورہ کو نہ جانے کیوں اس کا یوں معافی مانگنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ یہاں مجھ سے منسلک ہو کر آئی ہیں، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، جس میں آج مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ سب پہلی اور آخری بار تھا، اب اس کے بعد نرمین آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گی۔ آخری جملہ بولتے ذاکوان نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے تھے۔ معصورہ کی تکلیف پر اس کے اندر اتنی بے چینی کیوں بھر گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بیوی سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہمیت اختیار کر گئی تھی، یہ آج کے واقعے نے اس کے دماغ میں واضح کر دیا تھا۔ مگر کیا یہ محبت تھی یا صرف ایک انسیت؟ یا بات اس کا دل تو دماغ کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ نہیں، نرمین اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سے ان کا غصہ جائز ہے، آپ کو انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ معصورہ اس کی جانب دیکھتی نرمی سے بولی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے ذاکوان سے اتنے اچھے سے بات کی تھی، مگر ٹھہرایا پھر بھی اس سے ہی غلط تھا۔ یہ نرم مزاجی سب کے لیے، اور میں نے کیا قصور کیا؟ میرے قریب آتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ ذاکوان ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی دادی اور پھپھو سے اس کے حسن اخلاق کی تعریف سن چکا تھا، اور اب نرمین کے اتنے ناروا سلوک کے بعد بھی اس کے بارے میں اچھے الفاظ اور ذاکوان کو اچھا خاصا تپا گئے تھے۔ آپ حرکتیں ہی ایسی کرتے ہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کے قریب آنے سے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ معصورہ کی بات پر ذاکوان نے ہونٹوں پر بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو پوشیدہ رکھتے سنجیدگی کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بیوی ہیں میری، پیار کرتا ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ ذاکوان اس کی آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے بولتا اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا۔ مگر ہمیں نہیں چاہیے آپ کا پیار۔ معصورہ کی زبان روانی میں پھسلی تھی، جس کے جواب میں ذاکوان اپنا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ مگر میں نے تو آپ سے پیار کیے بنا رہ نہیں سکتا، میرا کیا ہوگا پھر؟ ذاکوان اس کا ملائم روئی جیسے گال کھینچتا آپ سے چھڑتے ہوئے بولا۔ ذاکوان کو خوشی ہوئی تھی، وہ جو بھی صحیح مگر اسے کمفرٹیبل بات کر تو رہی تھی۔ معصورہ کا چہرہ خفت کے مارے لال ہو چکا تھا۔ ہمیں پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں آرام کرنا ہے۔ معصورہ کا نظریں جھکائے اسے وہاں سے اٹھ جانے کا کہا تھا، مگر میرا تو اب دوبارہ پیار کرنے کو دل چاہنے لگا ہے۔ ذاکوان اسے قریب بستر پر بازو ٹھکاتے اس کے بے انتہا قریب جھکایا تھا۔ معصورہ کی رنگت متغیر ہوئی تھی، اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا میرا دل آپ کی محبت کا خطاوار ہو چکا ہے یا نہیں، مگر آج آپ کی تکلیف پر مجھے اپنا دل جلتا محسوس ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں ان جھیل سی گہری آنکھوں میں آنسوں کا ایک قطرہ بھی برداشت نہیں ہو پاتا۔ مجھے اپنا اسیر بنا کر خود سے اتنا دور رکھ کر جو ظلم کر رہی ہیں مجھ پر، اس کی سزا تو ضرور ملے گی آپ کو۔ ذاکوان اس کے وجود کی مہکتی خوشبو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارتا اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا، کیونکہ اگر مزید یہاں رکتا تو ضرور کوئی گستاخی کر دیتا۔ وہ جا چکا تھا، مگر معصورہ کی بے قابو ہوتی دھڑکنیں اب تک معمول پر نہیں آ پئی تھیں۔ ذاکوان ربانی کی زہر انگیز پرسنالٹی اور آنکھوں کی شوخ جسارتیں معصورہ جیسی لڑکی کے ٹھنڈے ٹھار جذبات میں تو یعنی برپا کر رہی تھیں۔ التمش خیدان، مجھے اس گھر میں لانا آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی نہ بنا دی تو اپنا نام بدل دوں گی۔ مائرو التمش کے عالیشان بنگلے میں داخل ہوتے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ التمش کی رائٹ ہینڈ پر بینڈیج تھی، باقی وہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے اس نے ہاسپٹل سے ڈسچارج لے لیا تھا۔ مگر اس حملے نے اس کا بہت فائدہ کر دیا تھا، نہ صرف زیادہ عوام اس کے فیور میں چلی گئی تھی، بلکہ مائرو ابنوس کو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت میں لے لیا تھا۔ اب وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ میرا روم کون سا ہے؟ میں آپ کے روم میں نہیں رہوں گی، مائرو نے التمش کے ساتھ ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے پلٹ کر اسے پوچھا تھا۔ میں تمہیں اپنے روم میں جگہ دینے کا ارادہ رکھتا بھی نہیں تھا، وہاں تو کچھ دنوں بعد ہمنا نے آنا ہے، اس کی جگہ ہے وہ۔ التمش بڑے آرام سے حساب بے باک کیا تھا، کیونکہ ماہروں کو دل میں اس کی بات تیر بن کر پیوست ہوئی تھی۔ وہ اب بھی ہمنا سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ غصے سے پلٹی تھی، التمش اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، دونوں ایک دم کافی قریب آئے تھے، مگر غصے سے پاگل ہوتے ماہروں اس بات پر دھیان نہیں دے پائی تھی کہ ابھی تک اس بھاری لباس اور بھاری بھرکم جیولری میں اس کا وجود تھکن سے چور ہو چکا تھا، مگر فی الحال اسے شخص کی عقل ٹھکانے لگانا زیادہ ضروری لگا تھا۔ التمش خیدان، میں وہ پہلے والی ماہروں نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ کوئی بھی زیادتی کریں گے اور وہ رو پیٹ کر خاموش ہو جائے گی۔ اچھے سے واقف ہوں ہمنا ریاض کے ساتھ آپ کے افیئر سے، مگر وہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ ہی رہنی چاہیے۔ اگر اسے بیوی بنانے کی کوشش کی تو اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی، یاد رکھیے گا میری بات۔ مائرو تو ہمنا کے نام پر ہی انگاروں پر لوٹ گئی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب التمش ہمنا کو باہوں میں لیے کھڑا تھا، آنکھوں میں اترتی نمی کو اس نے بہت مشکل سے اندر دھکیلا تھا۔ اس کا یہ پوزیسو انداز التمش خیدان کے دل میں موجود سوئے جذبوں کو جگا گیا تھا۔ اسے اب کسی قسم کی گریز کی ضرورت بھی نہیں تھی، چاہے ان کے درمیان میں کتنے ہی فاصلے آ چکے تھے، نہ جانے کتنی غلط فہمیاں کیوں نہیں تھیں، مگر یہ بھی سچ تھا وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔
مگر یہ بھی سچ تھا، وہ اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا، اس نے اپنا دل دیا تھا اور وہ اب اس کی بیوی تھی، پورا حق رکھتا تھا وہ اس پر، پھر بھلا اپنے منہ زور جذبوں پر کیسے بند باندھتا؟ وہ عرصے سے پیاسا تھا اس لمس کا، آج جائزہ کھولے ہوتے ہوئے بھی کیسے دور رہ پاتا؟ ماہروں نہ جانے غصے میں کیا کیا بولی جا رہی تھی، مگر ملتمش کو تو صرف اس کے ہلتے لپسٹک سے سجے گلابی ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا تھا اور ماہروں کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی نازک کمر میں بازو حمل کرتا، اسے اپنے قریب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ ماہرو اس سپنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس نے التمش کو دور کرنا چاہا تھا، مگر وہ تو آج اس کی سانسیں روکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماہرو اس کے دہکتے سختی بھرے لفظ پر لرز گئی تھی، مگر وہ التمش شیطان کو خود سے دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ 3 سالوں کی پیاس ایک لمحے میں ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہرو کی نت کھول دی تھی، کیونکہ یہ اس راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ ماہرو نے التمش کا گریبان اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا، وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر التمش ایسے کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ ماہرو محسوس ہوا تھا کہ اگر مزید چند سیکنڈ وہ اسی قیامت کے زیر اثر رہی تو شاید اس کی سانسیں رک جائیں۔ جب آخرکار التمش کو بھی اس پر رحم آ ہی گیا تھا اور اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش دی گئی تھی، ماہرو کتنے ہی لمحے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اگر التمش کے بازو کا احسار نہ ہوتا تو اب تک وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ جو شخص اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھا، اس کے سینے پر سر ٹکاتے ماہرو گہرے گہرے سانس خارج کرنے لگی تھی۔ اس نے ابھی تک التمش کا گریبان اپنی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا، اب وہ اسے سنبھل نہیں پائی تھی جب اسے اپنی گردن پر التمش کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، وہ شاید اس کا نیکلس کھول رہا تھا۔ ماہرو سے نظریں اٹھانا مشکل ہوئی تھی، وہ کہاں واقف تھی التمش کے دان کے اس روپ سے۔ پلیز، ماہرو سے دور ہوتی پیچھے ہوئی تھی، مگر التمش کی طلب تو جیسے اسے چھونے سے مزید بڑھ گئی تھی۔ ماہرو اس کی جنونی انداز کی ذرا سی جھلک دیکھ کر ہی خام اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ بیوی ہو تو بیوی والے فرائض تو ادا کرنے ہی پڑیں گے نا؟ التمش گہری سانس بھرتا اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی گمبھیر جذبوں سے بوجھل آواز میں کی جانے والی سرگوشی ماہرو کی جان نکال گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، آپ شاید اپنے کہے الفاظ میں ہی بھول گئے چکے ہیں۔ ماہرو منتشر سانسوں کے درمیان مشکل بول پائی تھی۔ اس نے اپنا سر التمش کی سینے سے ہٹا لیا تھا، مگر ان نگاہیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ انہی کا خیال آ گیا تبھی بچت ہو گئی تمہاری، ورنہ جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے اس کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جس دن اپنی تڑپ اور دیوانگی کھل کر تم پر ظاہر کی، اس دن تم خود کو نہیں بچا پاؤ گی مجھ سے، سو بی کیئرفل۔ التمش اس کے سرخ ہوتے کان سے بھاری جھمکا اتارتا اس کا کان اپنی انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی دھمکی پر ماہرو نے درزیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، ابھی اس جنونیت سے آگے بھی کچھ تھا۔ التمش کی خمار آلود نگاہوں کی تاب نہ لاتے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ تم نے ٹھیک کہا، ہم دونوں کو الگ روم میں ہی رہنا چاہیے، احتیاط بہتر ہے فی الحال۔ التمش اس کا سر تاپا گہری نظروں سے دیکھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ماہرو دل پر ہاتھ رکھتی پاس پڑے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ شخص اس کی سوچ سے بڑھ کر جنونی تھا، کیسے پل بھر میں اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ تو اس شخص کو اپنی ذات کے سارے اختیار دے بیٹھی تھی۔ ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا تھا جو التمش کے کمرے کے ساتھ ہی موجود تھا۔ ماہرو نے اندر آتے ہی دروازے کو اچھی طرح لاک کر دیا تھا۔ معصورہ پرسوں سے مسلسل ریسٹ پر ہی تھی، کل پورا دن ذاکوان اس کے ساتھ ہی رہا تھا، اس نے شرافت کا مظاہرہ کرتے اس کا پورا خیال رکھا تھا۔ معصورہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب اٹریکٹ ہو رہی تھی۔ جو لڑکی کسی بھی مرد کا خیال اپنے دل و دماغ میں لانا گناہ سمجھتی تھی، وہی اب ذاکوان ربانی کا خیال اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ آج صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ذاکوان روم سے جا چکا تھا اور اب شام ہونے کو آئی تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی ہدایت پر ملازمہ اور حسنہ ربانی معصورہ کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ ہر 15 منٹ بعد ملازمہ اس کے پاس آ کر چکر لگا رہی تھی، مگر معصورہ کا موڈ سخت صاف تھا۔ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ذاکوان کی کمی کیوں اتنی محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو ذاکوان کے قریب آنا اچھا ہی نہیں لگتا تھا، تو پھر اب اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ ہر آہٹ پر اسی کی منتظر کیوں تھی؟ اپنی ماں کے علاوہ اتنی کیئر اسے کبھی کسی سے نہیں ملی تھی۔ اپنی تکلیف پر اس نے کبھی کسی کو اور اتنے تڑپتے نہیں دیکھا تھا۔ ذاکوان جو اس علاقے کا سربراہ اور اگلا گدی نشین تھا، اس کے سامنے آتے وہ اپنی شخصیت کا غرور، اپنی اکڑ، سب کچھ سائڈ پر ڈال دیتا تھا۔ معصورہ کو اکثر حیرت ہوتی تھی کہ اس کے اتنی بار دھتکارنے، خود سے دور کرنے پر ذاکوان کو کبھی غصہ کیوں نہیں آتا تھا۔ اس کے اتنے نخروں کے باوجود وہ اس سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا، اسے بالکل ایک شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ معصورہ کو اب اس کا اپنے آس پاس رہنا اچھا لگنے لگا تھا، جو وہ ذاکوان پر کبھی بھی ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر جو بھی تھا وہ اس وقت تو اس سے بہت ناراض تھی۔
اس کے پیر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے تو ذاکوان کو اس کی کوئی خیر خبر تو لینی چاہیے تھی۔ معصورہ بیڈ سے اٹھتی صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ اسے چلنے میں اب بھی دشواری آ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ چل لیتی تھی۔ کوئی دیر بعد ملازمہ ہاتھ میں فون پکڑے اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ بی بی جی، یہ ذاکوان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملازمہ نے اس کی جانب سیل فون بڑھایا تھا۔ ان سے کہیں ہمیں ان سے بات نہیں کرنی۔ معصورہ ملازمہ کے ساتھ ساتھ سیل فون پر بھی غصے بھری نگاہ ڈالتے بولی تھی۔ اس کی نروٹھی آواز دوسری جانب موجود ذاکوان کی سماعتوں سے بآسانی ٹکراتی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ملازمہ نے اس کا پیغام ذاکوان تک پہنچا دیا تھا، جس پر ذاکوان نے ملازمہ کو اسپیکر آن کرنے کا کہا تھا۔ ملازمہ نے فوراً حکم بجا لائی تھی۔ معصورہ میری جان، آپ کا زخم کیسا ہے اب؟ مجھے جواب دیں، مجھے فکر ہو رہی ہے آپ کی۔ ذاکوان کی گمبھیر محبت سے لبریز آواز معصورہ کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کا دل دھڑکا گئی تھی، مگر ساتھ ہی ملازمہ کے سامنے اس کی انداز گفتگو پر وہ گڑبڑاتی اس کے ہاتھ سے موبائل لیتی اسے باہر جانے کا اشارہ کر گئی تھی۔ اس کے اسپیکر آف کر کے ملازمہ کو بھیجنے کی آواز وہ سنتا ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ چلو، اس کی بیوی نے اسے کوئی ایموشن تو دکھایا تھا، ناراضگی کہیں سے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معصورہ کی ناراضگی ہنوز برقرار تھی۔ ذاکوان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس کا بے اختیار دل چاہا کاش وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی۔ آپ ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ کیا قصور سرزد ہو گیا مجھ سے؟ ذاکوان ہونٹوں پر محفوظ کن مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ ہم کیوں آپ سے ناراض ہوں گے؟ آپ جہاں مرضی جائیں۔ معصورہ انکار کرنے کے ساتھ جواب بھی دے گئی تھی۔ ذاکوان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے اس طرح پورا دن غائب رہنے سے ناراض تھی۔ اگر میں واپس آ جاؤں تو کیا یہ ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ ذاکوان کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ معصورہ کے دل نے فوراً اس بات میں اشارہ دیا تھا جو وہ سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر گئی تھی۔ ہم ناراض نہیں ہیں آپ سے۔ معصورہ اس کے سامنے کوئی اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو مطلب میں واپس نہ آؤں؟ ذاکوان بھی اس کے منہ سے کچھ نکلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی مرضی۔ معصورہ کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ کیا کہے۔ اس کے انکار اور اقرار کے بیچ لٹکتے جواب پر ذاکوان کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس کی چند دنوں کی قربت اس لڑکی کو یہاں تک پہنچا دیا تو اب تو وہ اسے عشق میں گرفتار کر کے رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کچھ دیر ایسی ہلکی پھلکی گفتگو کر کے فون بند کر گیا تھا۔ معصورہ فون بند کرتی دوبارہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا یہ سب ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہنے والا تھا، کہ یہ شخص اسے اپنا عادی بنا کر دور نہ کر دے خود سے، کہ وہ خود کو کسی بھی صورت اس کے معیار کے مطابق نہیں سمجھتی تھی۔ ان دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ التمش اور ماہرو دونوں نے ہی اپنا نکاح ابھی تک خفیہ رکھا ہوا تھا۔ اس خبر سے ملتمش کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، مگر میڈیا والوں اور باقی لوگوں نے ماہرو کو نہیں چھوڑنا تھا۔ اپنے چینل والوں سے ضد کر کے جس شخص کے خلاف وہ اتنے ٹائم سے بول رہی تھی، اب اسی سے نکاح ہو جانے پر لوگ اس پر کیا کیا باتیں کرنے والے تھے، یہ سوچ ہی ماہرو کے کانوں سے دھوئیں نکال جاتی تھی۔ التمش کسی میٹنگ کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ماہرو تو اس بات پر سکون میں تھی کیونکہ اس بندے سے دور رہنا ہی بہتر تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کب ماہرو کی بات کا پر دماغ گھومے اور ہاتھ پکڑ کر اس کی بیوی کی حیثیت سے میڈیا کے سامنے لے جائے۔ فریال، التمش والی فائل تمہارے پاس ہی ہے نا؟ اسے کل واپس لیتی آنا۔ مجھ سے نکاح کر کے یہ شخص بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اسے واپس زمین پر تو پٹکنا ہی ہوگا۔ الیکشن میں ویسے بھی کچھ مہینے رہ گئے ہیں، اب یہ سب التمش کی پارٹی کو کافی پیچھے لے جا سکتا ہے۔ التمش یہی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے کمزور کر دے گا، میں اپنا کیریئر تباہ ہونے کے خوف سے کچھ بولوں گی نہیں، مگر یہ بھول ہے اس کی۔ میں اب اسے ایسا جھٹکا دوں گی کہ سنبھل نہیں پائے گا۔ میرا اس سے نکاح کا مقصد اس کے قریب رہ کر اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا ہے۔ جب میں اس کے خلاف اتنے ثبوت میڈیا کے سامنے لاؤں گی تو خود بخود مجھے چھوڑ دے گا۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والا التمش خیدان۔ ماہرو زہرخند لہجے میں بولی تھی۔ اس کا دل جب بھی التمش کے حوالے سے نرم پڑنے لگتا تھا، ماہر کا خیال اسے واپس پتھر بنا دیتا تھا۔ اس کا ماہر بے قصور تھا، تب بھی اسے اس شخص نے مروا دیا تھا، تو وہ تو پھر التمش کے خلاف جانب حق پر تھی۔ جو شخص ایک رشتہ ایمانداری سے نہیں نبھا پایا تھا، وہ بھلا ملک کیسے سنبھال پاتا؟ جبکہ دوسری جانب فریال اس کے منہ سے فائل کو سن کر شرمندگی میں گر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ماہرو کو اپنی بے وقوفی اور اس کی محنت کے رائیگاں ہونے کا بتائے گی، جو ماہرو نے دن رات ایک ایک کر کے التمش کے خلاف اکٹھی تیار کی تھی اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے۔ تم جانتی ہو سفیان نے جاب چھوڑ دی اور وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے، فریال نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہاں، پتہ چلا ہے مجھے، میں بہت شرمندہ ہوں اس کے آگے، بہت غلط کیا میں نے، مگر میں کیا کرتی، اس وقت دماغ اس قدر معاف ہو گیا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ ویسے تم بہت عجیب ہو یار ماہی، ایک طرف التمش خیدان سے اتنی نفرت کا اظہار کرتی ہو، اسے ختم کرنے برباد کرنے کے کیا کیا منصوبے تیار کر رکھے ہیں تم نے، مگر اس کا ذرا تکلیف میں ہونا بھی برداشت نہیں کر پائی۔
یہ سچ ہے کہ اس شخص سے بہت محبت کرتی ہوں میں، اس کی ذرا سی قربت آج بھی مجھ پر لرزہ طاری کر دیتی ہے۔ میرا دل بے قابو ہونے لگتا ہے، دل چاہتا ہے اور مضبوط باہوں میں قید ہو کر اپنا ہر غم بھلا دوں، مگر فریال ماہر کا معصوم چہرہ، اس کی خون میں لثپث لاش میرے نظروں کے سامنے آ کر میری محبت کے احساس کو نفرت میں بدل دیتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے التمش کے دان کبھی وہی حال ہوتے دیکھوں جو اس نے میرے بے گناہ معصوم بھائی کا کیا۔ ماہروں نے اپنی دل کی بربادی اور ماہر کا ذکر کرتی بری طرح رو دی۔ وہ 3 سالوں سے کس تکلیف کے زیر اثر تھی اس کا انداز کوئی نہیں لگا سکتا تھا، مگر ماہر ڈرگز لیتا تھا، اس کی ڈیتھ کا ریزن بھی جانتی ہوں میں سب۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنے ٹائم سے میں نے کچھ پتہ نہیں کروایا ہوگا؟ التمش نے یہی کہا نا سب سے اور مجھ سے بھی کہ ماہر ڈرگز ایڈکٹ تھا، اسی نے نشے نے اسے پاگل کر دیا تھا اور وہ ہاسپٹل سے بھاگا ہے۔ جھوٹ ہے یہ سب التمش نے صرف خود پر کوئی بات نہ لانے کے لیے کیا۔ اس نے میرے بڑے بھائی پر اتنا بڑا الزام لگایا صرف خود کو ہر بات سے بری الزامہ کرنے کے لیے۔ میں نے ہاسپٹل سے خفیہ طور پر ماہر کی ساری رپورٹس نکلوا کر چیک کی، کسی میں کہیں پر بھی اس کے ڈرگز لینے کا نہیں لکھا گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ نشے میں ہونے کی وجہ سے غلطی سے نہیں بلکہ وہ ایک نیچرل ایکسیڈنٹ تھا، مگر اس کے بعد التمش کے مطابق اس نے اسے راتوں رات ہاسپٹل سے غائب کروا کر اپنے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا، جبکہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس ہاسپٹل میں ماہر نامی انسان کا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں، نہ ہی فائلز میں، نہ ہی CCTV فوٹیج میں۔ تو پھر تم ہی بتاؤ ایسے شخص کے اتنے جھوٹ اور دھوکے کے باوجود میں کیسے اس کی کسی بات پر یقین کروں؟ اسے نفرت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ میں جانتی تھی اس کے خلاف کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ التمش کے دان کو ہارنے سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ زندگی میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے ہارنے کے، اور اب میں اسے مات دوں گی، ایسی مات کی زندگی بھر یاد رکھے گا وہ۔ ماہروں نے آج فریال کو اپنے اندر کی سچائی بتا دی تھی، جسے سن کر فریال مزید الجھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا تھی، وہ جو فیروز نے اسے بتائی تھی یا وہ جو ماہروں کہہ رہی تھی۔ اگر ماہروں سچ کہہ رہی تھی تو فیروز یہاں پر بھی اسے جھوٹ بول گیا تھا۔ فریال کا اس کے لیے غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ اوکے ماہی، کل آفس میں ملتے ہیں۔ ماہروں فریال سے بات کر کے اٹھنے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پر فردوس بیگم کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماہروں محبت بھرے لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی۔ جس ماں کا بیٹا اور بہو ان سے دور ہو وہ بھلا کیسی ہو سکتی ہے؟ فردوس بیگم نے سوال کے بدلے اس پر ایک اور سوال داغا۔ ماہروں نے جیسے ہی ان کی بیٹی کو نکاح کے لیے قبول کیا تھا، ماہروں کے لیے ان کی ناراضگی دل سے مٹ گئی تھی۔ جی وہ التمش دبئی گئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ ماہروں اتنے دنوں بعد ان سے بات کر رہی تھی، ان پر اپنے رشتے کی اصلیت ظاہر کر کے وہ ان کا اتنا اچھا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ فردوس بیگم اس کی استاد ہے، اپنے بیٹے اور فیورٹ اسٹوڈنٹ کو کتنی اچھی طرح جانتی ہے۔ بیٹا یہاں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بہو آ جائے۔ فردوس بیگم اس کا کوئی بہانہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ جی میں منتظر ہوں تمہاری آمد کی، جلدی سے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ فردوس بیگم سیدھا حکم صادر کرتی فون رکھ گئی تھی۔ ماہروں بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ جن باتوں سے بچنا چاہتی تھی آہستہ آہستہ ہونے کے قریب جانا پڑ رہا تھا۔ ناول جاری ہے۔